پوری دنیا میں انگلینڈ چلے جائیں آپ، یو ایس چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، ایک مزدور 3 سے 5 سال تک اپنی سیونگ کر لے گھر بنا سکتا ہے. ایگری ود یو، ٹوٹلی ایگری ود یو. پاکستان میں 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر حلال کی کمائی سے 150 سال کماتا رہے، گھر نہیں بنا سکتا. گھر نہیں بنا سکتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اٹ مین دیر از اے ویلیو مس میچ. اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اپنے پروگراموں کے. ویلیو مس میچ ہے کیونکہ انکم کی ویلیو میچ نہیں کرتی کہ ہم گھر بنا سکیں. اینی ویز ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس پروگرام کا موٹیو یہی ہے کہ صنعت کو بھی ترقی دینی ہے، معیشت کو بھی ترقی دینی ہے. اس کے سلسلے میں جتنے ہم دوست اکٹھے ہو جائیں اور پیغام یہ دینا ہے کہ جب عام آدمی کی انکم کی ویلیو بڑھ جائے گی تو ہم ٹیکس بھی دیں گے، اپنا گھر بھی بنائیں گے. بالکل. یہ سچویشن. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، کوسچن کرنے لگی، آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئے گی اس چیز پہ؟ میں جس دن میں آپ کا گیسٹ بنوں گا نا اس دن میں اس پہ کمنٹ کر دوں گا. ابھی کمنٹ کرنے میں کیا، ہم معیشت کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ کے کچھ قوانین ہیں، اس کے تحت اگر ہم نے اس قوانین میں کوئی میجر وائلیشن کر دی تو ہم جیت نہیں سکیں گے. مثلا میں اگر ندیم صاحب کے ساتھ جنگ میں ہوں نا، مقابلہ ہے، شاید میں ہار جاؤں شاید میں جیت جاؤں، لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہوں گے تو ہم جیت نہیں سکتے. ایگری ود یو. پوائنٹ. سو پوائنٹ از کہ ہمارے بجٹ میں اس سال بھی 8,250 ارب روپے کا سود ہے اور پچھلے سال 10,000 ارب روپے کا سود تھا. اور اگر میں آپ کو اپنی آج کل کی ریسرچ بتاؤں کہ 2,38,000 ارب روپے ہم نے سود اور لون کی قسطیں پے کی ہیں پچھلے 8 سالوں میں. کتنا؟ پچھلے 8 سالوں میں 2019 میں 18 میں ہمارا 25,000 ارب قرض تھا. 25 روپے کہہ لیں 25,000 ارب، لیکن ہم نے 2,38,000 ارب روپے قرض دیا اور سود دیا، لیکن 25,000 ارب قرض پہ نہیں ہو سکا. وہ 25,000 ارب بڑھ کے 90,000 ارب ہو گیا. اب یہ تو وکیل صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کہیں سپریم کورٹ میں چلیں کہ 25 روپے قرض تھا وہ بڑھ کے 90 ہو گیا، ہم نے 238 روپے دے بھی دیے. یہ ہماری اکانومی ہے، یہ ہماری سچویشن ہے، اس کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں. اب اسی سچویشن میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا نے سر کو پازیٹیو کام بھی کیے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے $780 ملین کا بزنس کریٹ ہوا ہے. ہم پاکستانیوں نے یہ پاکستان کے اندر کریٹ کیا ہے. اس کے بارے میں یہ کیسے کریٹ ہوا، ہسٹری کیا تھی، کچھ میم آپ بتائیں پھر میں ندیم صاحب سے بات کرتا ہوں. اچھا بیسیکلی یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو پروموٹ کرنے والی پبلک ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت سے انفلوئنسر بھی شامل ہے، یوٹیوبرز بھی شامل ہے جس نے اکانومک ریٹ کو اوپر کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وولگیرٹی بھی آئی یا مس یوز بھی ہوا، لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آج کوئی بھی خبر جب کسی کو انصاف نہیں ملتا، اگر ڈیجیٹل میڈیا میں وہ سکرول ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وائرل ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ بھی اس کے خلاف جو ہے نا ایکشن لے لیتی ہے. پہلے یہ تھا کہ حکومت تک اپنی آواز پہنچانا اتنا ہی مشکل تھا کہ جیسے ایک نیوز پیپر میں خبر لگ گئی تو نیوز پیپر دب گیا تو بس ختم. لیکن اب ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی بھی نیوز آتی ہے اس کو تھوڑا دبانا مشکل کام ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے لوکل پبلک ہو، یا اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہو، اس کو دبایا نہیں جا سکتا. کسی نہ کسی کو کسی نہ پازیٹیو وے میں نیگیٹو وے میں جواب دینا پڑے گا. یہ حقیقت ہے. بالکل. اس میں اس حقیقت کو چونکہ اس میں بینیفٹ آ گیا کہ ایک تو پبلک کو انفارمیشن مل رہی ہے، ٹائملی مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا سر. اور دوسرا اس جو انفارمیشن کی ریلائبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. کمپرومائز تو ہو گئی ہے ظاہر ہے، کیونکہ فیک نیوز آئی ہے وہ بھی چل گئی اور وہ زیادہ پروموٹ ہوئی. نیگیٹیوٹی زیادہ پروموٹ ہوتی ہے. میں وہی تو کہہ رہی، نیگیٹیوٹی زیادہ پروموٹ ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جتنا بھی کر لیں ہم لوگ نیگیٹیوٹی کو زیادہ اپروچ کرتے ہیں. آپ ایک فیک نیوز بنائیں، اس کے اوپر لکھیں وائرل، ٹھیک ہے، وہ زیادہ وائرل ہو جائے گی بجائے اس کے کہ کوئی آپ پازیٹیو اچھی انفارمیشن والی چیز لکھیں گے نا، لوگوں کو بیٹھ کے سننا پڑے گا. میرا پروگرام کوئی بھی وائرل پراپرلی نہیں، جس میں نیگیٹیو خبر ہو وہ ہو جاتی ہے. میں وہی بتانے لگی نا. آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس سرچ ہے، آپ نے کام کیا، اپنے سبجیکٹ پہ کام کیا ہے. لوگ اس کو سنیں گے بور ہو جائیں گے. آپ کوئی بھی بے ڈنگی چیز کر لیں آپ وائرل ہو جائیں گے. That is main point. پاکستانیوں کا مینٹالٹی ہے نا، اس مینٹالٹی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ. سر میڈم نے 2 باتیں کی ہیں، میڈم عائشہ نے. ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ اس سے کمائی شروع ہو گئی، ہماری نوجوان نسل نے کمائی شروع کر دی زیادہ بری باتوں سے، زیادہ بری باتوں سے، نیگیٹیوٹی سے. دوسرا یہ کہ جو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو فیک نیوز ہیں وہ زیادہ وائرل ہو رہی ہیں.
اس سچویشن میں ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ادارہ ہو، انسٹیٹیوشن ہو، کوئی بھی فارم ہو، اس کو جب تک آپ لیگلی ریگولرائز نہیں کریں گے تو اس کا مس یوز ہمیشہ ہو جائے گا. ہر چیز جو ہے اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کرنے والے پہ. اب ہمارے ہاں یہ بات جیسے میں نے کہی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ کی آواز اور باب اختیار تک پہنچانا مشکل تھی، مگر اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ اتنے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چند منٹیں جو ان کو ملے ہیں، تھوڑا سا بریک ہے اس میں وہ 2-4 چیزیں سکرول کرتا ہے اور وہ چیز جو اس کے مینٹل سیٹسفیکشن دے دیتی ہے وہ صحیح ہے غلط ہے جیسی بھی ہے وہ اس کو سنتا رہتا ہے. میرے نزدیک سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہ بیسٹ سورسز ہیں ٹرینڈ سیٹنگ کے لیے. اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں گے تو وہ پازیٹیو ہو جائیں گے، ورنہ ایک وقت تھا جب کچھ ایسی فلمیں بھی آئیں جس میں وہ ایک کلچر ہے گنڈاسے ڈنڈے اور اس والا، اور اس وقت وہ لوگوں کے وہ ٹرینڈ بھی بن گئے. تو یہ سوشل میڈیا ہمیشہ سے ٹرینڈ سیٹر رہا. اب لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ایکٹرز پہ، انفلوئنسرز پہ، یوٹیوبرز پہ سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کو اخلاقی طور پر چاہیے کہ وہ جیسے سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اگر وہ جھوٹی ہے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہیں تمہیں دوبارہ شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اگر ہم اس فارمیٹ پہ چلیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نیکی ہوگی کہ اگر ہم ریلائبل انفارمیشن کو آگے کریں تو یہ نیکی ہے، ادروائز یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھانا نا ابھی ندیم صاحب کی بات سے جو میں کرکس نکالتا ہوں نا ندیم صاحب کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک آگ ہے. جی جی اس میں چاہے آپ اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کریں، کھانا پکائیں، انجوائے کریں، کچن روزگار بنائیں، اور یہی آگ ہے جس میں آپ کی نسلیں جل بھی سکتی ہیں. جی جی جی. سو ہمیں یہ کیئر کرنی ہوگی. اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا بیسکلی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بھی کمی ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ تعلیمی یافتہ نہیں ہیں. جو بھی یہ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں وہ جو چیز فیک بھی بنی ہو اس کو بھی حقیقت مانتے ہیں. ایون کہ اے آئی سے جو چیزیں جنریٹ کی جا رہی ہیں بعض لوگ تو ان کو بھی وہ ریئل مانتے ہیں نا، اس کو بھی فیک نہیں سمجھتے کیونکہ ان نالج نہیں ہے نا، لیک آف نالج ہے. اور جس معاشرے میں نالج کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ افیکٹو. میری والدہ خود کہتی ہیں شہزاد یہ ویڈیو آئی ہے اس میں دیکھو اس نے یہ کہا یہ کیسے ہو گیا. میں کہا میجان یہ فیک ہے. That is main point. میں بھی یہی بات کہنے لگی تھی. فرق نہیں رہ گیا، لوگوں کو فرق کرنا نہیں آتا کہ کون سی نیوز کا. اچھا 3-4 دن خبر چلتی رہے گی فلانا ایکٹریس مر گیا، اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے، اور اتنے ملینز ویو ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے کہ وہ مر گئی، بعد میں پتہ چل رہا ہے اس کو اسے خود زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے اسکرین پہ آ کے میں تو زندہ ہوں. میری جو فیک نیوز چل رہی ہے، وہ جو فیک نیوز جس نے چلائی اس کو ملینز ویورشپ مل گئی، وہ اس کو پیسے مل گئے. اب اگر آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ دین کی بات کر لیں یا دنیا کی کوئی ایتھیکلی بات کر لیں نا تو لوگوں نے کہنا یار یہ ہمیں غیان دینے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پسند نہیں آ رہا، یہ کیا بورنگ ہے. ٹھیک ہے وہی 2-3 سکرول کر کے ویڈیوز دیکھ لو تو اٹریکٹیو ہے بس، ٹھیک ہے ایکسائٹمنٹ چاہیے، تھرل چاہیے. اصل میں ڈپریشن ہے نا، جب بندہ ڈپریسڈ ہوتا ہے تو وہ کہیں سے بھی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی چیز تفریح کی مل جائے. اچھا سر سوری فار دیٹ، ڈپریس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ ایسی چیزیں دیکھنا شروع ہو گیا جس سے آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے. ہم لوگ ینگ یا کل کو ہم نے بھی شادیاں کرنی ہے، بچے پیدا ہونے، تو ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ یوٹیوب سرچ کر لیں، آپ کے پاس کتنی نالج اور کتنی اچھی چیزیں موجود ہیں. مجھے بتائیں، سرچ کیجئے گا کون سی پازیٹیوٹی. اگر ولاگنگ کی بات کریں تو کیا دکھا رہے ہیں آپ ولاگنگ میں؟ ایک ایسا میسج ہوتا ہے تو ترا کر کے بات کی جاتی ہے جو سب سے مجھے زہر لگتی ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو آپ کہہ کے بات کریں. آپ اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں تو ترا، یہ وہ جتنے بھی ولاگرز ہیں اتنی بدتمیزی کیا دکھاتے ہیں ہم؟ اس کے اوپر گورنمنٹ پالیسی نہیں لا سکتی؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں جھوٹ یہیں پہ آ رہا ہے، جاہل لوگ یہیں پہ پروموٹ ہو رہے ہیں اور جھوٹ یہیں پہ پروموٹ ہو رہا ہے، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس سے جاہلیت پھیل رہی ہے، تھرل اور جاہلیت مس کمیونیکیشن کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر کوئی پالیسی آ سکتی ہے؟ ریگولیٹری اتھارٹی ضرور بننی چاہیے. مگر ہمارے ہاں پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ شتر بے مہار کر دیتے ہیں نا، شتر کو بے مہار کرنا درست نہیں ہے چونکہ اس کے اندر وہ نان سینس ہے، وہ عقل نہیں ہے اس کے پاس. تو جب بندے کے پاس عقل کی کمی ہو تو پھر اسے آپ کو لگام ڈالنی پڑتی ہے. مگر ہمارے ہاں جو ایک سلوگن دے دیا گیا ہے کہ آزادی رائے ہے، وہ جو مرضی اظہار کرے وہ اس کا رائٹ ہے، تو اس نے بھی معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا اور اس سے جرائم بہت پیدا ہوتے ہیں.